کنجو قرض مانگنے سے پہلے اپنی متروکہ چاہی زمینیات کا ذکر ضرور کرتے اور رقبے کو دہراتے تہراتے اور چہراتے رہتے۔ ہر دفعہ 15-20 ایکڑ کا اضافہ ہی نہیں بلکہ اپنے غلہ خیز بیان سے زمین کی فی ایکڑ پیداوار کو بھی 2 چند سہ چند کر دیتے۔ کرناٹک کے سنگلاخ علاقوں میں گھاس کا تنکا بھی نظر نہیں آتا۔ وہاں نہ صرف گنے کے جنگل کھڑے کر دیتے بلکہ ان میں جنگلی ہاتھیوں اور خمریوں کے ریوڑ بھی گھسا دیتے۔ جس دن ہم سے ہماری ساری تنخواہ 12 گھنٹے کے لیے قرض لی، اس وقت ان کی زمینیات کا رقبہ پھیل کر اتنا ہو گیا کہ سموچا صوبہ سندھ اس میں سما جائے، پھر بھی اتنی گنجائش رہ جائے کہ پنجاب کے 5-6 اضلاع محکمہ انہار و پٹواریان بد زبان سمیت اس میں کھپ جائیں۔ اگلے اتوار کو پاک بوہیمین کافی ہاؤس میں مرزا نے پوچھا، صاحب آپ نے کرناٹک کی جدی جائیداد کو کلیم کیوں نہیں کیا؟ جھنجھلا کر بولے، اب مجھے کیا باولے چوہے نے کاٹا تھا؟ میں کلیم میں خلے کے بجائے کوارٹر نہیں لینا چاہتا تھا۔ ریاستیں بھی کہیں راشن کارڈ پر الاٹ ہوئی ہیں۔ افسوس کہ آپ کو کبھی رئیسوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ پوتڑے کے رئیسوں کی خوب بو سالوں تک نہیں جاتی۔ مرزا نے کہا، اگر لفظ خوب نکال دیں تو مجھے آپ کے دعوے پر حرف بحرف تسلیم ہے۔ 1940 میں فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے کوچین یعنی کیرالہ ہو آئے تھے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، مرنے کے بعد تو گناہ کا موقع جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ بینک میں روز شام کو اندر صبا سجاتے اور ارنا قلم کی ناریوں کی جھب دکھلاتے۔ ان کی ذات سے چھوٹے بڑے جتنے بھی اسکینڈل منسوب تھے، ان کے خالق و راوی، منفرہ و محتمم وہ خود ہی بتائے جاتے تھے۔ اپنے بارے میں کی گئی بے بنیاد قیاس آرائیوں کی وہ ہمیشہ تصدیق کر دیتے۔ اپنی شان میں تمام گستاخیوں اور شرارتوں کا شر چشمہ دراصل وہ خود تھے۔ ان کے میعاد عشق کی مدت 1 گھنٹے سے 1 سال تک ہو سکتی تھی، لیکن اس 1 گھنٹے میں جس میں 3600 لذیذ سیکنڈز ہوتے ہیں وہ بھوت پریت کی طرح چمٹ جاتے۔ وہ ان میں سے تھے جو کیکٹس پر لرزتے ہوئے قطرہ شبنم پر اپنی زبان رکھتے تھے۔ صوفیہ کرام نے نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ نفس امارہ، وہ نفس جو لذات جسمانی میں کھو گیا۔ نفس لوامہ، وہ کہ جس کی لذتوں پر زوال آیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ، وہ نفس جو اپنے آپ سے شرمسار نہیں، مطمئن ہے۔ ہمارے خیال میں لمز کی بھی یہی 3 قسمیں ہیں۔ کیسا نواڈا، خیام، فالسٹاف، سولی پر آخری سانس تک ان الحق کہتا ہوا لب منصور، درد ذے میں جان سے گزر جانے والی ماں، کلوپیٹرا اور کنجو لمز سے مطمئنہ کے مالک ہیں، جبکہ گوتم بدھ، اوتھیلو، زلیخا اور گلیوں میں میری ناش کو کھینچتے پھرو کہ میں والا جاں دادا ہوئے سرے راہ گزر غالب لمز سے لوامہ کے قتیل ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ وہ ٹھوس حقیقت جو ماورائے روح ہے یعنی جسم، اسے صدیوں سے اپنا حق نہیں ملا، اسی لیے انسان بے کل ہے، دکھی ہے۔ ٹیلی فون سے 10 منٹ کی جدائی بھی گوارا نہیں تھی۔ کتنے بھی مصروف ہوں، ہمارا مطلب ہے کہ گپ شپ میں مصروف ہوں، فون ضرور کر لیتے، خواہ 17 سے یہی پوچھنا ہو کہ یہ فون ڈیڈ تو نہیں۔ ڈائل گھماتے گھماتے ان کی فون کی انگلی میں ٹھیک پڑ گئی تھی، کہیں بھی سوراخ نظر آ جائے اسے گھمانے کی ضرور کوشش کرتے۔ دن بھر گاہکوں سے یا آپس میں گپ شپ کرتے رہتے۔ شام کو 6-7 بجے قمیص کے کف پر اسکاچ ٹیپ سے بلاٹنگ پیپر چپکا کر بیٹھ جاتے، واؤچرز اور لیجرز پر تیزی سے دستخط کرتے جاتے اور کف سے روشنائی خشک کرتے جاتے۔ کچھ دن بعد کسی بدخواہ نے جڑ دی کہ وہ بغیر چیک کیے اندھا دھند دستخط کر دیتے ہیں۔ ثبوت میں رجسٹر اور لیجر پیش کیے گئے جن کے ذیلی اندراجات پر چیکنگ کے ٹک مارک نہیں تھے۔ مسٹر اینڈرسن کے حضور ان کی پیشی ہوئی، خوب لتاڑے گئے، لیکن باہر آ کر کہنے لگے، میں نے جنرل مینیجر کا دروازہ ٹھوک کر مار کر کھولا، اینڈی بڑے ہی تپاک سے ملا، دیر تک ورلڈ وار کی باتیں ہوتی رہیں۔ دوسرے دن سے انہوں نے اپنے اختیار خصوصی چچا فضل دین کو تفویض کر دیے۔
چوکیداری کے علاوہ اب اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہو گئی تھی کہ بندوق کو ندیدے بچے کی طرح چھاتی سے لگائے لگائے شام کو اکڑوں بیٹھا جھوم جھوم کر ہر اندراج کے سامنے چیکنگ کے ٹک مارک لگاتا جائے۔ جب وہ سرگرم عمل ہوتا تو ایسا لگتا جیسے لیجر پر آٹا گوندھ رہا ہے۔ بیچارہ ان پڑھ تھا، اس لیے 1 گھنٹے میں 500 نشان لگا دیتا۔ خود ان کی ہمت 350 سے زیادہ کی نہیں تھی۔ ذمہ داری کا احساس بری بلا ہے۔ ابھی اس پیشی کے چرچے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ان کا پھر چالان ہو گیا۔ یہ آج سے تقریباً 20 برس ادھر کی بات ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ اس دن جمعرات تھی، اس لیے کہ جمعرات کو وہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈیسک پر ایک میسوری اگربتی جلاتے تھے۔ اس دن وہ صبح 9:30 بجے ہی طبیعت کی خرابی کا عذر کر کے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی نہیں آئے۔ تیسرے دن کھاتے بیلنس کیے گئے تو 1 لاکھ کا فرق آیا۔ رات بھر 10-12 آدمی غلطی کا کھوج لگاتے رہے۔ صبح 5 بجے عقدہ کھلا کہ نحاس پاشا کنجو نے ایک کھاتے سے 1 لاکھ روپے اپنے جعلی اکاؤنٹ میں منتقل کر کے غبن کر لیے۔ آدمی دوڑائے گئے مگر ان کا سراغ نہ ملا۔ اتوار کو 11 بجے شب پولیس اپنی تفتیش سے اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ جمعرات کو 9 بجے بینک سے 1 لاکھ روپیہ نکلوا کر سیدھے ایئرپورٹ گئے اور 11 بجے کی فلائٹ سے بمبئی چلے گئے، جہاں وہ بینک اور قانون کی گرفت سے باہر تھے۔ اس دن چاچا فضل دین بہت رویا، غم میں روٹی بھی نہیں کھائی۔ چاچا فضل دین عجیب شخصیت ہے۔ ایک دفعہ اکاؤنٹنٹ رخصت پر تھا اور نیا مینیجر تجوری کی دونوں چابیاں کھلی دراز میں رکھ کر چھوڑ گیا۔ اس وقت تجوری میں 10 لاکھ روپے تھے۔ چاچا فضل دین چابیوں کو سینے سے لگائے رات بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا، ٹہلتا رہا۔ اس کی بیوی ٹی بی کے آخری درجے میں منہ سے خون ڈالتی، علاج کو ترستی، خانے وال میں اپنے میکے میں دم توڑ رہی تھی۔ چاچا کو فقط 4 صورتیں اور 73 تک گنتی آتی تھی کہ یہی اس کی تنخواہ تھی۔ 10 لاکھ روپے میں تو بقول اس کے اتنی بھینسیں آ سکتی تھیں کہ سارے کا سارا گاؤں اپنے پیاروں سے خالی کرانا پڑے، اور اس نے تو صرف آدمی کمائے تھے۔ اس زمانے میں 1 لاکھ روپے کا غبن آج کے 10 لاکھ کے برابر ہوتا تھا۔ بینکوں میں برسوں ایسی واردات کے چرچے ہوتے تھے۔ 5-6 مہینوں بعد بمبئی سے آنے والوں نے بتایا کہ ان روپوں سے انہوں نے 12 ٹیکسیاں چلائیں۔ جب وہ چلتے چلتے 5 رہ گئیں تو اونے پونے ٹھکانے لگا کر فلم پروڈیوسر بن گئے اور کوچین کی ایک لوک کہانی فلمانی شروع کی۔ لیکن فلم ختم ہونے سے پہلے اوچی پونجی خلاص ہو گئی۔ ہمارا خیال کیا، یقین ہے کہ فلم میں ہیروئن کی جگہ جتنی سانولیوں اور خمریوں کو انہوں نے ڈالا ہوگا، ان کے لیے تو قارون کا خزانہ بھی ناکافی ہوگا۔ لکشمی جس چور دروازے سے آئی تھی اسی سے راتوں رات ادھل گئی۔ پیسے پیسے اور زنان شبینہ کو محتاج ہو گئے، مگر وہ یوں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ گرہ کشائی کے لیے زر نہ ہو تو پھر زبان کی قینچی چلتی ہے۔ اللہ نے ان کی زبان کو بلا کی تاثیر دی تھی اور آنکھ میں جادو۔ اسی کا کرشمہ کہنا چاہیے کہ اب وہ بمبئی کے قطب الاقطاب بنے بیٹھے ہیں اور ان کا شمار صاحب کشف و کرامات پیروں میں ہوتا ہے۔ خانقاہ عالیہ مرج خلائق ہے اور ان کے جلالی وظیفوں کا سارا مہاراشٹر اور آندھرا پردیش قائل ہے۔ تہجد سے اشراق تک مصلے پر قرار پکڑتے اور دعائے قنوت نازلہ کا ورد کرتے۔ اپنا آپ مٹی میں ملا چکے تھے۔ ایک دن محفل سما میں حال آ گیا تو اسی عالم میں خانقاہ سے باہر آئے، سر کے بال پیٹتے، سینہ نوچتے، برہنہ پا چل دیے۔ پیچھے پیچھے مریدین اور قوال ہارمونیم اٹھائے بسد سامان رسوائی سر بازاری می رقصم گاتے جا رہے تھے۔ آدھ میل تک اسی طرح سڑک پر دیوانہ وار رقص رواں جاری رہا۔ میرین ڈرائیو پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے، سارا ٹریفک جام ہو گیا۔ 1970 میں بمبئی سے آنے والے ایک اسماعیلی واقف کار کے ہاتھوں انہوں نے مدراسی کافی، سندل کی تسبیح، سرمے
اور اپنی تصویر کی سوغات بھیجی۔ تصویر کے نیچے وہ پنجابی ٹپا تحریر تھا جس نے کبھی دلوں کو گرمایا اور آلام روزگار کو آسان بنایا تھا۔ جاڑے پالے میں چراغ کی طرف دیکھنے سے بھی گرمائی آ جاتی ہے۔ گزری ہوئی صحبتیں ایک ایک کر کے یاد آئیں اور ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا یاد آ گیا۔ جب کوئی کسی ہمدم دیرینہ کو یاد کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو یاد کرتا ہے۔ ہمیں نام، مردوں کے چہرے، راستے، کاروں کے میک، شعر کے دونوں مصرے، 1 جنوری کا سالانہ عہد، بیگم کی سالگرہ اور سینڈل کا سائز، نماز عید کی تکبیریں، سال گزشتہ کی گرمی سردی، عیش میں نام خدا اور طیش میں خوف ناخدا، کل کے اخبار کی سرخیاں، دوستوں سے خفگی کی وجہ اور نہ جانے کیا کیا یاد نہیں رہتا۔ نون میم راشد کے جغرافیہ فراموش ہیرو کی طرح ہم اتنا بڑا تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کا چہرہ، اس کے خد و خال یاد نہیں آتے۔ ایک برہنہ جسم اب تک یاد ہے، اس لیے کہ اس صورتحال میں حافظے کی خرابی سے زیادہ چال چلن کی خرابی نظر آتی ہے۔ اور نہ ہمارا حافظہ اتنا چوپٹ ہوا ہے کہ جوش صاحب کی طرح ساری داستان امیر غمزہ سنانے اور اپنے دامن کو آگے سے خود ہی پھاڑنے کے بعد جب جراح کی نوبت آئے تو یہ کہہ کر اپنے دعوی عصیاں سے دستبردار ہو جائیں کہ نسیان مجھے لوٹ رہا ہے یاروں، دن، مہینہ اور سن یاد نہیں رہے، صرف اتنا یاد ہے کہ 26 تاریخ تھی، وہ بھی اس لیے کہ کسی سن اور مہینے کی 26 تاریخ کو ہی ایک نجومی نے یہ وہم ہمارے دل میں ڈالا تھا کہ 8 کا ہندسہ یا وہ عدد جن کا حاصل جمع 8 ہو، مثلاً 17، 26، 1961، وہ کار، مکان یا فون نمبر جن کے ہندسوں کا میزان 8 بنے، ہمارے حق میں نحس ثابت ہوں گے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ زندگی کی بیشتر مایوسیاں اور ناخوشگوار واقعات انہی تاریخوں میں رونما ہوئے جن کا میزان یہ منحوس ہندسہ بنتا ہے، جسے اب تو نو کے قلم پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس کی دہشت دل میں ایسی بیٹھی کہ گزشتہ سال ہم منگورا سے پنڈی رات کے 1 بجے پہنچے اور دسمبر کی پوری رات ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے لاؤنج میں بیٹھ کر گزار دی، اس لیے کہ منحوس 512 نمبر کے کمرے میں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پڑی اور کوئی دوسرا کمرہ صبح 7 بجے سے پہلے خالی ہونے کا امکان نہیں تھا۔ ہم یہ منظر دیکھنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے کہ صبح ہم اس کمرے میں مردہ حالت میں پائے جائیں۔ ایک دن ہم نے اپنی پیدائش کے تاریخ، مہینے اور سن کے عدد جوڑے تو حاصل جمع 8 نکلا۔ اس دن سے یہ وہم اور راسخ ہو گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جو بات عقل و منطق کے ذریعے ذہن میں داخل نہیں ہوئی وہ عقل و منطق سے کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ توہم کے کارخانے کا دستور نرالا ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ ہم کہہ یہ رہے تھے کہ اتنا یاد ہے کہ 26 تاریخ تھی اور شام کے 6 بج رہے تھے۔ صبح 6:30 بجے کے ناشتے کے بعد معدے کو مزید زحمت ہضم نہیں دی گئی تھی۔ باہر سڑک پر ایک ٹھیلے والا دن بھر دودھیا بھٹوں سے راستہ چلتے لوگوں کو للچانے کے بعد اب خود ہی بھٹے بھون بھون کر کھا رہا تھا۔ سوتی جاگتی انگیٹھی پر بھٹوں اور کوئلوں کے چٹخنے کی چپڑ چپڑ سے رال بنانے کے غدود اس بری طرح مشتعل ہوئے کہ جب تک ہم نے اپنی اکنی کو بھٹے میں تبدیل نہ کرا لیا، یار کو میں نے اور مجھے یار نے سونے نہ دیا۔ انگیٹھی سے بھٹا براہ شاہ جہانی روزن ہم تک پہنچا اور ہم نے بے تابی سے منہ مارا۔ ابھی 10-12 دانوں پر ہی ہماری مہر لگی ہوگی کہ اینڈرسن فائل ہاتھ میں لیے آ دھمکا۔ اسے دیکھتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر ہم خود کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ چھوڑ کر اٹینشن، البتہ بھٹے کو جس میں ہماری گاڑی کمائی کا دودھیا رس بھرا ہوا تھا دانتوں سے پکڑے رکھا۔ اس صورت میں بھٹا اس کی پتلون پر گرائے بغیر گڈ آفٹرنون کہنا ایک ایسے شخص کے لیے جس کے چہرے پر قدرت نے صرف ایک ہی دہن بنایا ہو ناممکن تھا۔ لہٰذا ہم نے اضطراری طور پر اپنا دایاں ہاتھ، جو لیموں اور نمک کے عرق سے تقریباً دھل چکا تھا، مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا۔
جتنا لمبا ہاتھ ہم نے بصد خلوص آگے بڑھایا، ٹھیک اسی قدر موصوف پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس پر ہم نے اپنا لیمو اور خلوص میں لتھڑا ہوا ہاتھ طے کر کے پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور محض سر اور سٹے کی متوازی ڈبکی سے سلام کیا۔ کڑوی مسکراہٹ کے بعد فرمایا، ہیلو نیرو، سٹے سے بانسری کیوں بجا رہے ہو؟ ہم نے اس فقرے کی داد بغیر منہ کھولے بند ہنسی، یعنی اندرون حلق کی ہنسی کو بالا بالا ہی ناک سے خارج کر کے دینی چاہی، تو موصوف نے انگلی کے اشارے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، یہ اپنی کٹلری ڈس انفیکٹ کر کے مجھ سے میرے چیمبر میں ملو۔ چنانچہ ہاتھ دھو کر ہم ناخدائے بینک کے حضور پیش ہوئے۔ فرمایا، یہ شے جس کے سرے تمہارے دونوں کانوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، بتاؤ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پاکستان میں۔ لیکن تمہاری اطلاع کے لیے صوبہ سرحد میں بہترین مکئی پیدا ہوتی ہے، نیشکر بھی۔ بتاؤ نیشکر سے کیا چیز بنتی ہے؟ شکر۔ دوبارہ شاباشی دیتے ہوئے فرمایا، تم ان لوگوں سے زیادہ قابل ہو جو تم سے کم قابل ہیں۔ ہاں، خوب یاد آیا، شکر سے جس دن میٹھی پلٹس بنا کر تم لوگ مردوں کو انٹرٹین کرتے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حلوہ شبرات کا۔ شکریہ۔ اچھا، اب یہ بتاؤ فرنٹیئر میں اور کون سی چیز ایسی بکثرت پائی جاتی ہے جو دوسری جگہ نہیں ہوتی؟ پٹھان۔ چمنی کی طرح ہر وقت دھواں دیتے ہو، اور یہ بھی نہیں پتا کہ فرنٹیئر میں نہایت عمدہ قسم کا ورجینیا تمباکو پیدا ہوتا ہے۔ انگلینڈ کو تمباکو اور سرطان سے ہمکنار کرنے کا سہرا سر والٹن رائے کے سر ہے۔ اس کی کاشت، پیداوار، تجارت اور قرضوں سے متعلق تمہاری معلومات صفر ہے۔ کیوں نہ آئندہ پیر سے اپنی لا علمی کی سرحدوں کو معقول حد تک سکیڑ لو۔ سیف الملوک خان اسی نواح کا رہنے والا قبائلی ہے۔ علی قلی خان نے اسے بینک میں رکھوایا تھا۔ تمہاری طرح فکر فردہ اور حساب کتاب سے ماورا ہے۔ غوری تم سے ناخوش ہے۔ آئندہ 4 ہفتے خان کے ڈیسک پر ٹریننگ لے لو اور اپنی ناقص معلومات کا خلاصہ اگلے مہینے پیش کرو۔ اور یوں ہم خان سیف الملوک خان کی تحویل میں دے دیے گئے۔ انگلیاں سگریٹ کے دھوئیں سے انابی، اتنے لمبے تھے نہیں جتنے لگتے تھے۔ ہنسی آتی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے، پھر وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ کر قہقہے لگاتے۔ یہ ان کی خاص ادا تھی۔ صحیح عمر معلوم نہیں، لیکن اپنی کارپوریٹو بینکنگ کی غلط کاریوں کی مدت کو ہماری جوانی کے برابر بتاتے تھے۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے۔ پشتو، ہندکو، پنجابی، فارسی اور اردو روانی سے بولتے، اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیر بدلتے کہ سننے والے کو خبر نہیں ہوتی۔ انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے جہاں آدمی کچھ نہ بولے تب بھی بخوبی کام چل جاتا ہے۔ علمی اور ادبی گفتگو سے خان صاحب کا قبائلی خون کھولنے لگتا۔ اکثر فرماتے، تمہاری علمناک باتیں سن کر میرے سر میں دانائی کے گومڑے نکل آئے ہیں، ٹوپی تنگ ہو گئی ہے۔ کوئی بھی اوٹ پٹانگ شعر پڑھ دے تو اس طرح جھومنے لگتے جیسے کیا نام اس کا، سانپ کا پھن سپیرے کی پونگی کے سامنے۔ البتہ تاریخ سے شغف تھا، لیکن بس اس حد تک کہ جہاں تک وہ میٹرک کے نصاب میں سموئی جا سکتی ہے یا غافلوں کی تنبیہ کے لیے استعمال کی جا سکے۔ عجب مزاج اور زور بازو پایا تھا۔ دروازے پر اگر پش لکھا ہے تو الٹا اپنی جانب کھینچتے، اور پل لکھا ہوتا تو باہر کی طرف دھکا دیتے۔ رونا اس بات کا تھا کہ اکثر دروازے ان کی مرضی کے عین مطابق کھل اور بند ہو بھی جاتے۔ کبھی کوئی کسیفہ سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے۔ حفظ ما تفنن کے طور پر لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے۔ ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفے سے پنجوں سے پنجہ لڑا چکے ہیں۔ بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کر لطیفے سے لال کر سکیں۔ غصہ ناک پر رکھا تھا جو وقتاً فوقتاً پھسل کر منہ سے مغلظات کی شکل میں ڈھل کر خارج ہوتا تھا۔
گالیاں تبازات اور برجستہ اور آورد سے پاک تھیں۔ نکتہ آفرینی اور سلاست اور روانی میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ بازیگر کی طرح اپنے دہانے سے بھی بڑے قطر کی گالیوں کے گولے منہ سے نکالتے رہتے۔ پیش پا افتادہ پامال مضامین اور بزرگوں کی گھڑی گھڑائی ترکیبوں سے احتراز کرتے، اپنی راہ خود نکالتے۔ کبھی کوئی بہت ہی نازیبا مضمون غیب سے نازل ہو جائے تو زبان کو آلودہ نہیں کرتے تھے، خط کوفی میں کاغذ پر لکھ کر ہمیں دکھاتے۔ گالیوں کی خطاطی کا اس سے بہتر نمونہ آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ ویسے برنجا مرنج اور محبتی آدمی تھے۔ بوائز اسکاؤٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی علل اعلان کرتے۔ ایک دن کہنے لگے، کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بے عزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیا۔ پوچھا، کہاں، کیسے؟ فرمایا، او یارا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اتوار کی صبح کو الس صبح سائیکل پر نکل جاتے۔ کہتے تو یہ تھے کہ کیرتھر اور منگو پیر کی پہاڑیوں میں سرخ بکرا مارنے جاتے ہیں، لیکن کراچی سے 20 میل کے دائرے میں کوئی فاختہ تک نہ چھوڑی۔ آخر میں تو چیل کووں پر غصہ اتارنے لگے۔ بھرمار ٹوپی دار بندوق استعمال کرتے، جس میں بارود گزر سے ٹھونک ٹھونک کر بھرا جاتا ہے۔ ناسازی طبع یا کسی اور مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کھیلنے نہ جا سکیں تو سنیچر کو ظہر اور مغرب کے درمیان قضا کھیلتے۔ اتوار کو شکار کے گوشت کا ناغہ ہو جائے تو صبح سے بولائے پھرتے۔ اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ یہ تھے خان سیف الملوک خان، جن کے سامنے ہمارا زانوئے ادب ایک مہینے تک صبح شام طے ہوتے ہوتے اور کھلتے کھلتے سن ہو چلا تھا۔ تمباکو پر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے کہ تمباکو خیز اور تمباکو بیز خطے سے تعلق کے علاوہ سگریٹ اور حقہ پیتے تھے، تمباکو کھاتے تھے، نسوار لیتے تھے، غرض کے شے مذکور کو ہر ممکن طریقے سے اپنے وجود میں داخل کرنے کا جتن کرتے رہتے۔ سلام روستائی کے بعد ہم نے عرض مدعا کیا کہ ہم تمباکو سے متعلق بنیادی واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جواب میں نسوار کی ڈبیا آگے بڑھاتے ہوئے بولے، ہاں حاضر ہے۔ ہماری مراد تمباکو خوردنی و نوشیدنی یا تمباکو دخانی سے نہیں۔ او یارا اس میں میری طرف سے قوام چشیدنی کا اضافہ فرما لیجئے۔ تھوکنے والا اور پھونکنے والا تمباکو کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے ہماری فارسی کی تھوتنی زمین پر رگڑتے ہوئے کہا، ہم اس کی کاشت، آڑت، تجارت وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ او یارا تمباکو کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ کراچی کی آب و ہوا اس کو موافق نہیں آ سکتی۔ اسے ہی کیا یارا کسی کو راس نہیں آ سکتی۔ البتہ جیسا تندرست، قیمتی اور خالص گدھا ہم نے یہاں دیکھا، روئے زمین پر اس کا جوڑی دار نہیں ملنے کا۔ عجیب شہر ہے، ہر بات الٹی۔ نا صاحب تمباکو کراچی کے ریتا بجری میں جڑ نہیں پکڑ سکتا۔ کچھ آب و ہوا کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ فی ایکڑ پیداوار کیا ہوتی ہے؟ او یارا پہلے سوال کا جواب 8ویں جماعت کے جغرافیے میں ہے، میرے بیٹے کی کتاب میں لکھا ہے۔ تخمیر 3 سال سے اسی کلاس کا مانیٹر ہے۔ دوسرے سوال کا جواب 4 سدہ کا پٹواری دے سکتا ہے، بڑا بیبا آدمی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی سکھ ماسٹر کے ہاتھوں برسوں پٹے ہیں۔ تمباکو کا پودا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بھئی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ فرنٹیئر کا سیر 105 تولے کا ہوتا ہے۔ انہیں مائل بکرم دیکھا تو ہمت بڑھی۔ خان صاحب تمباکو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فرمایا، یارا 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی قسم ورجینیا اور دوسری غیر ورجینیا۔ پوچھا، صوبہ سرحد میں تمباکو کہاں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ او یارا جہاں جہاں کاشت کی جاتی ہے وہاں وہاں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا، سنا ہے مردان، 4 سدہ، نواکلی اور سوابی میں تمباکو کے آڑھتی پائے جاتے ہیں؟ فرمایا، جہاں مال ہے وہاں تجارت ہے،
اور جہاں تجارت ہے وہاں آڑھت ضرور ہوگی۔ انہوں نے تمباکو کا علم پانی کر دیا۔ اپنے دل آویز تبسم کے بعد فرمایا، یرا جی آپ علم کے بارے میں بڑے لالچی ہیں، سب کچھ ایک ہی حلے میں جان لینا چاہتے ہیں۔ میرا ماسٹر گرو بچن مستانہ کہتا تھا کہ پتر جی علم بھنگ نہیں ہے، افیم ہے، اس کا نشہ دھیرے دھیرے رگو پے میں اترتا ہے۔ او یرا کیا بتاؤں، کیا ہیرا استاد تھا۔ اگلے اتوار کو شکار پر جانے کا وعدہ کر کے ہم جو تمباکو سے متعلق باتیں انہوں نے تعلیم فرمائی تھیں اپنے سینے سے لگائے رخصت ہوئے۔ پیر کو بینک میں دوپہر تک تو دونوں ہی لیے دیے رہے۔ سہ پہر کو پشاور کی 3-4 دلکشا گالیوں سے حجابات منو تو اٹھ گئے، آپ سے تم سے تو ہونے لگے۔ 3-4 دن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں اس طرح داخل اور دخیل ہو گئے کہ خود بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون کس میں گھسا ہوا ہے۔ ہماری کیا مجال کہ چھوٹے منہ سے بڑی بات کہیں، یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی خربوزہ دعویٰ کرے کہ وہ دستے تک چھری میں گھس گیا۔ جمعرات تک بے تکلفی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہم نے کہا، آپ گرو ہم چیلے، کسی دن غریب خانے پر تشریف لے آئیے۔ فرمایا، آپ کا غریب خانہ کدھر ہے؟ عرض کیا، پیر الہی بخش کالونی میں، یہاں سے 8 میل۔ او یرا رستے میں کوئی شکار شکور ہے؟ ہم چپ ہو گئے۔ کیا کہتے، انہی پتھروں پر چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی فاختہ نہیں ہے۔ ہمیں آزردہ دیکھا تو دلجوئی فرمائی، یرا دعوت سر آنکھوں پر، مگر برا نہ منائیے گا، کراچی میں آپ لوگ پلاؤ میں برابر کا گوشت ڈالتے ہیں، ہم دگنے کا عادی ہے۔ ہم نے ذرا برا نہ مانا، اس لیے کہ اپنے بیان کے اس حصے میں جس کا تعلق ہمارے پلاؤ سے تھا انہوں نے پہلے ہی 90% گوشت زیادہ ڈال دیا تھا، ورنہ کیا فدوی کا شوربہ۔ پھر ارشاد ہوا، آپ 4 سدہ آئیں تو رائتا کھلاؤں گا۔ سالم دمبے کو اسی کی کھال میں لپیٹ کر اس کو چربی میں انگاروں پر بھونتے ہیں۔ قصبہ شب قدر کے دمبے کا گوشت بڑا حلوان اور میٹھا ہوتا ہے۔ شامت اقوال ہمارے منہ سے نکل گیا کہ فاختہ امن و آشتی کی علامت ہے، اور کبوتر تو بڑا ہی بھولا پنچھی ہے، اسے مارنا مہا پاپ ہے۔ کہنے لگے، اوے رام رام، تم بیٹی برامن کی کیا جانے ماس کا سواد۔ ماسٹر گوربچن سنگھ خدا اسے معاف کرے کہتے ہیں مسلمان کسی جانور کو زندہ نہیں دیکھ سکتے۔ خان صاحب ہر 16ویں منٹ کے بعد ایک سگریٹ پیتے تھے۔ اس میں 15 منٹ اپنے ہاتھ سے سگریٹ مینوفیکچر کرنے کے ہوتے تھے اور 1 منٹ پینے کا۔ سگریٹ سلگانے سے پہلے پنکھا بند کر دیتے، فرماتے، ہوا سے سگریٹ شتابی ختم ہو جاتا ہے اور سارا دھواں ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیوں پڑھتے ہیں، بنے بنائے سگریٹ کیوں نہیں پیتے؟ ہم نے پوچھا۔ او یارا ریڈی میڈ سگریٹ، آپ نے کبھی تخمی آم چوسا ہے؟ جی ہاں، 1000 بار۔ وہ اگر کوئی تخمی آم کا رس نکال کر کسی گلاس میں پیش کرے تو سچ بتائیے، کیا وہی مزہ ہوگا جو بقلم خود دھونے میں ہے؟ اچھا، اگر یہ بات ہے تو ایک تخمی ہمیں بھی عنایت ہو۔ فوراً یعنی 15 منٹ میں ایک سگریٹ بنایا اور اس میں پیپر منٹ کی سب سے تندرست سلائی رکھ دی۔ ہم نے جو آنکھ میچ کر دم لگایا تو گلا نتھیا گلی ہو گیا۔ پوچھا، آپ پائپ کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا، او یارا پائپ سے صرف ان لوگوں کو آرام آتا ہے جو نہ سگریٹ کی استطاعت رکھتے ہیں نہ حقے کی طاقت۔ 10 برس پہلے انہوں نے مردان میں حقہ شروع کیا تھا، لیکن پہلے تو ان کی اہلیہ نے غالب کی بیوی کی طرح ان کے کھانے پینے کے برتن الگ رکھے، پھر خود بھی انہیں الگ رکھنے لگیں۔ سنیچر کو پوچھنے لگے، تو پھر کل چل رہے ہو شکار پر؟ شاگردگی کے لیے کل کا دن بڑا سعد ہے، 8 تاریخ ہے، 8 میرا لکی نمبر ہے۔ چلنے کو تو چلے چلیں گے، لیکن ایک گزارش ہے کہ دوران سفر و شکار سرکار کوئی گالی نہیں دیں گے۔ منظور، مگر ایک شرط پر، آپ بھی کوئی شعر وغیرہ نہیں بکیں گے۔ دفتر کی اور بات ہے،
باہر بندہ کوئی لغو و مومل بات برداشت نہیں کرتا ہے۔